جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو، یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے نا، وہ ممکن ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، سب حالات سے واقف ہے۔ وہ حال اور مستقبل، ظاہر اور پوشیدہ، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہر پہلو سے واقف ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ کہ اللہ پاک جانتا ہے وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ صبر کا دامن مت چھوڑو، وقت اور حالات بدلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی جنہیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب تمہیں نماز پڑھنے، شکر ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ پاک تم سے راضی ہے اور وہ سن رہا ہے تمہیں۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، یہی اللہ پاک کی محبت کی حقیقت ہے۔ اور دیکھو، دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اس لیے تو اسے عین عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا مانگنا اللہ پاک کے سامنے انسان کی بے بسی کا اعتراف ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو رب کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین۔ اور پھر یہی کامل یقین ہی تو ہے جو اللہ پاک کو پسند آ جاتا ہے۔ طلب دے کر وہ انسان کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا تھا، وہاں انسان سب سے پہلے اللہ پاک کا ساتھ، اس کی مدد مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، دنیا کے رنگ انسان سے اترنے لگتے ہیں،
اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے نا، تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ اور جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر دیتی ہے نا، تب اللہ پاک خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کے جواب ضرور دے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ مشکل وقت میں، تکلیف میں ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ اور جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہے۔ یہ آنے والی تکلیفوں اور بلاؤں کو ٹال سکتی ہے جب تک دل میں ایمان ہے، دعاؤں پر یقین رہتا ہے۔ اور جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اس لیے اللہ پر کامل یقین رکھو، عنقریب وہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، وہ خوشیاں جس کا تمہیں کب سے انتظار ہے۔